السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک روایت کی جو کہ صحیح مسلم کی حدیث 6628 کے مقابلے پر پیش کی جاتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن سفیان کو بد دعا دی کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور پھر معاویہ بن سفیان کا پیٹ کبھی نہ بھرا، اور وہ کافی موٹے ہو گئے تھے اور وہ کھڑے ہو کے خطبہ بھی نہیں دے پاتے تھے کیونکہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اس طرح کی تاریخی روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ ایک ایک دن میں 7 بار پرات بھر کر کھانا کھاتے تھے، تب بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا کیونکہ بد دعا لگ گئی۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بد دعا دیں اور اس کو بد دعا نہ لگے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تائید ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے پر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خوارج کی طرف سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو کہ الشریعہ میں موجود ہے، تاریخ دمشق میں موجود ہے، اور تاریخ کبیر بخاری میں موجود ہے کہ معاویہ بن سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری مجھ سے کیا چیز مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا پیٹ۔ تو پھر انہوں نے انہیں دعا دے دی، اور دعا کیا دے دی کہ یا اللہ اسے علم عطا فرما اور بردباری سے بھر دے۔ یہ معاویہ بن سفیان کی زندگی میں کہیں ملتا ہی نہیں ہمیں۔ اس کا متن ہی کمزور ہو گیا، سند پر ابھی ہم بات کریں گے، اس کا متن ہی کمزور ہو گیا، کیونکہ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو پھر وہ حضرت علی سے قتال ہی نہ کرتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے چیپٹر 9 آیت نمبر 100 میں کہ سابقون اور اولون جو کہ مہاجرین اور انصار ہیں، ان کی اتباع تمہیں احسان کے ساتھ کرنی ہے، تب اللہ تم سے راضی۔ تو اللہ کی رضا تو انہیں ان کی اتباع کرنے کے ساتھ کرنی تھی۔ معاویہ بن سفیان نہ مہاجر نہ انصار، یہ تو انہیں تو اتباع کرنی تھی، تب رضاعت کا وعدہ تھا ان کے ساتھ۔ انہوں نے تو تلوار بازی کر لی۔ اگر علم ہوتا اور ان کے اندر ذرا سی بھی بردباری ہوتی تو اس کے بعد بھی یہ معافی طلب کر لیتے۔ ان کا رجوع بھی ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا نہ تو علم تھا، علم ان کا قرآن کے مقابلے پر آ گیا، تو انہیں کوئی علم موجود نہیں تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ انہوں نے قتال کیا۔ اچھا، قتال کرنے کے بعد حدیث عمار بھی ان کے سامنے آ گئی، حضرت عمار بھی شہید ہو گئے، اور عمار کو باقی جماعت قتل کر کے یہ بھی انہیں پتہ چل گیا، اور جماعت یہ بھی انہی کی تھی، یہ بھی پتہ چل گیا کہ معاویہ بن سفیان کی جماعت نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور ان کا رجوع ثابت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا بردباری بھی نہیں تھی۔ تو متن بھی کمزور، سند بھی کمزور۔ اب ہم آگے، ہمارے سیف اللہ بھائی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کمیاں ہیں اس کے سند میں، اور جو بیان کرتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ وحشی کا پوتا جو کہ اپنے باپ سے بیان کرتا ہے، اور وحشی تھا قاتلین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس بارے میں جو ہے نا دلائل ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس میں جو راوی ہے نا، کیا کہا گیا، وحشی بن حرب بن وحشی، ٹھیک ہے، وحشی بن حرب بن وحشی بن حرب، یعنی کہ اس کا جو دادا ہے وہ وحشی بن حرب، وہ صحابی، وہ جس نے قاتل حمزہ تھا، اور وحشی بن حرب کا جو بیٹا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا نام بھی جو ہے وہ وحشی ہے، ٹھیک ہے، نہیں، اس کا نام حرب ہے، پھر حرب کے بیٹے کا نام وحشی ہے، صحیح ہے، اس طرح سمجھیں۔ اب جو وحشی بن حرب ہے، ٹھیک ہے، اب وحشی بن حرب بیان کرتا ہے ان ابی ہی، اپنے والد سے، یعنی کہ وحشی بن حرب بیان کر رہا ہے حرب سے، ٹھیک ہے۔ اب جو وحشی بن حرب ہے اس کی بھی کوئی معتبر توثیق نہیں ہے، اس کی ابن حبان اور اجلی نے توثیق کی ہے، اور جو حرب ہے، حرب بن وحشی یعنی کہ وحشی کا بیٹا اور وحشی کا باپ، ٹھیک ہے، بیٹا بھی تھا باپ بھی تھا، اس کا وحشی تھا نام، تو وہ جو ہے حرب بن وحشی، اس کی نہ تو کوئی معتبر توثیق ہے اور نہ ہی اس سے کسی اور بندے نے روایت کیا ہے، یعنی کہ حرب بن واشی سے اس کے بیٹے کے علاوہ کسی اور بندے نے روایت بھی نہیں کیا۔ ایسے راوی جس سے دو یا دو سے کم راوی بیان کریں اس کو مجہول العین راوی کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے کسی نے روایت ہی نہیں لیا ہوا، اتنا معروف نہیں ہے۔ تو مجہول العین راوی وہ ہوتا ہے جس سے دو یا دو سے کم بندے روایت کریں، صرف اتنے ہی کریں، ٹھیک ہے، اور مجہول الحال راوی وہ ہوتا ہے جس کی کوئی معتبر توثیق نہ ہو، تو اس کی نہ تو معتبر توثیق ہے حرب بن واشی کی، اور نہ ہی اس سے اس کے بیٹے کے علاوہ کسی نے روایت کی، تو یہ مجہول العین بھی ہے اور مجہول الحال بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک جو اصول ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ سلسلہ احادیث ضعیفہ ہے، اس میں شیخ البانی لکھتے ہیں وہذا اسناد ضعیف۔ اچھا، یہ کسی اور روایت کے بارے میں بات کریں، لیکن اس میں راوی وہی ہے، حرب بن واشی وہی راوی ہے، روایت کوئی اور ہے۔
تو کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے. حرب بن واشی مجہول، اس میں حرب بن واشی ہے جو کہ کیا ہے، مجہول ہے. ما روا عنہ غیر ابن ہی وحشی، کہتا ہے کہ جو حرب بن واشی ہے اس سے اس کے بیٹے واشی کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا، اور جو ہے یہ لکھتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں مجہول ہے راوی. یہ امام بزار ہیں، مسند بزار جن کی ہے وہ لکھتے ہیں مسند بزار میں کہ حرب بن وحشی اس کے بارے میں لکھتے ہیں وہوا مجہول، یہ مجہول ہے پھر روایاتی اپنی روایات میں، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا فِي النَّسْبِ، اور اگرچہ وہ اپنے نسب کے اعتبار سے معروف تھا، یعنی کہ اس کا نسب معروف تھا کہ واشی بن حرب کا بیٹا جو ہے نسب اس کا معروف تھا، مشہور تھا، لیکن روایات میں وہ مجہول تھا، اس سے کسی اور بندے نے اس کے بیٹے کے علاوہ روایت نہیں کیا. یہ حافظ ابی سیر و اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں، ایک امام کا قول ہے صالح کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ لا یشتغل بوحشی ولا بابیہ، کہ نہ ہی وحشی سے کسی قسم کا مطلب کوئی کام لیا جائے گا، مطلب اسے احتجاج یا دلائل پکڑنے کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں نہ ہی وحشی سے جو ہے احتجاج پکڑا جائے گا، اور نہ ہی اس کے باپ سے، یعنی کہ وحشی سے بھی نہیں، اور اس کے باپ جو حرب ہے اس سے بھی احتجاج نہیں پکڑا جائے گا.